ان ناموں سے منسوب قبیلوں کے علاوہ علاقے بھی ہیں۔ اس کی بڑی مثال ہندوستان کا بڑا شہر دہلی ہے، جس کا پورا نام اندر پرست تھا، پھر وقت کے ساتھ دہلی اور اب دلی ہو چکا ہے۔ اس طرح دیوتاؤں کے ناموں سے موسوم قبیلے اور قبیلوں کے ناموں سے موسوم علاقے موجود ہیں، جیسے چندرال، پسوال، دھمیال، کلیال، بنگیال، نگیال اور تھوتھال وغیرہ۔ ایسے ہی اندرال بھی ہے، جس کا بگاڑ اندر ہل یا اندرال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ لفظ بھی وقت کے ساتھ لہجے اور شکلیں تبدیل کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں ڈڈیال نام کے کئی قصبے اور گاؤں ہیں۔ چکوال اور مانسیرا میں ڈڈیال نام کے گاؤں جو ہماری سفری دہشت گردی کی زد میں آ چکے ہیں، علاقائی لہجے کے ہلکی سی اضافت کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ ایک جگہ بیچارے ڈڈیال کو زیر لگا کر زیر کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پیش لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ الغرض لفظ لہجوں کے بدلاؤ کے ساتھ شکلیں بدلتے ہیں۔ ہمارا تو یہ خیال بھی اپنے اندر اچھا خاصا منطقی اعتماد رکھتا ہے کہ نیلم ویلی کا گاؤں دودھنیال بھی ڈڈیال ہے یا ڈوڈیال بھی دودھنیال ہے۔ ددیال نام کا ایک قبیلہ بھی ہزارے میں موجود ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ ڈڈیال ددیال ہو۔ جس طرح الفاظ لہجے کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، اسی طرح قبائل بھی وقت کی غارت گری میں معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی شدید خدشہ ہے کہ ہمارا یہ خیال خام بھی تحقیق کے بعد کہیں دوام نہ پا جائے کہ ڈڈیال کا نام کسی گمنام قبیلے کے ان مقامات پر مقیم ہونے کی گواہی ہے۔ صلاح عام ہے یاران تاریخ داں کے لیے۔ مختلف علاقوں میں ڈڈیال نام کے کئی قصبے اور گاؤں ہیں۔ چکوال اور مانسیرا میں ڈڈیال نام کے گاؤں جو ہماری سفری دہشت گردی کی زد میں آ چکے ہیں، علاقائی لہجے کی ہلکی سی اضافت کے ساتھ بولے جاتے ہیں۔ ایک جگہ بیچارے ڈڈیال کو زیر لگا کر زیر کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پیش لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔ الغرض لفظ لہجوں کے بدلاؤ کے ساتھ شکلیں بدلتے ہیں۔ ہمارا تو یہ خیال بھی اپنے اندر اچھا خاصا منطقی اعتماد رکھتا ہے کہ نیلم ویلی کا گاؤں دودھنیال بھی ڈڈیال ہے یا پھر ڈڈیال بھی دودھنیال ہے۔ ددیال نام کا ایک قبیلہ بھی ہزارے میں موجود ہے۔ یہ بھی امکان ہے کہ ڈڈیال ددیال یا دودھنیال، جس طرح الفاظ لہجوں کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں، اسی طرح قبائل بھی وقت کی غارت گری میں معدوم ہو جاتے ہیں۔ اس بات کا بھی شدید خدشہ ہے کہ ہمارا یہ خیال خام بھی تحقیق کے بعد کہیں دوام نہ پا جائے کہ ڈڈیال کا نام کسی گمنام قبیلے کے ان مقامات پر مقیم ہونے کی گواہی ہے۔ صلاح عام ہے یاران تاریخ داں کے لیے۔ الحمدللہ ہم تاریخ داں نہیں، سادہ سے مسلمان ہیں، اس لیے تاریخ دانی کا دعویٰ قطعاً نہیں کرتے، اور شکر ہے کہ تاریخ داں نہیں ہے، جسے عربی میں مورخ اور ہندی بھاشا میں لہجے کی لطافت کے باعث مورخ کہا جاتا ہے۔ خیر، یہ طوالت امیز بحث ہے جو روا ربی میں جنت کی راہ میں آ پڑی، گویا مکتے میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ لیکن ابھی مکتا کہاں، ہنوز مطلع ہی اٹکا پڑا ہے۔ ادھر مسافران جنت مطلوبہ ارض جنت کی راہ میں ہیں، اور اس راہ میں حائل پھول بھلیوں اور غلام گردشوں میں میوے گردشیں، تو ادھر کہیں دور سے دم بدم صدا آ رہی ہے کہ ہنوز جنت دور است۔ جنت اتنی آسانی اور اس قدر بے سر و سامانی کی حالت میں کہاں ہاتھ آتی ہے؟ اس مسافت کو طے کرنے کے لیے عمر بھر کی ریاضت درکار ہوتی ہے۔ اس حقیقت کا کامل ادراک رکھتے ہوئے بھی
ہم کسی بے صبر زاہد کی مانند باوجلت تمام جنت عرضی میں داخل ہو کے فرضی ثواب کمانے اور عیش و نشاط کے لطف اٹھانے کے چکر میں تھے، لیکن شاید ہمارے ہم سفر راجا جی کو ابھی ہماری ایمان کی مزید آزمائش مطلوب تھی۔ فی الوقت ہمیں اللہ کے ایک نیک بندے سے ملنا مقصود ہے جو اہل ایمان کو جنت میں داخل ہونے کی ریہرسل کرواتے ہیں۔ ان کے نزدیک رشوت، ناانصافی اور ظلم سے پاک ہوئے بغیر جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا۔ وہ صدائے حق کا پرچم تھامے متوقع جنتیوں کو جنت کی عملی تربیت بہم پہنچانے میں ہم مصروف ہیں۔ یہ خواجہ افتخار ہیں جو ابھی تک بہت سے رشوت خوروں اور حرام خوروں کو توبہ کی ٹکٹکی پہ چڑھا کر حلال خوروں اور سبزی خوروں کی صف میں بالجبر شامل کر چکے ہیں، یعنی کہ جبری بنیادوں پر جنت کی راہ دکھا چکے ہیں۔ یہ پیشگی ریہرسل آزاد ریاست کے پورے خطے کے مکینوں کی ضرورت ہے۔ خطہ بھی کتنا ہے، صبح گجر دم نکلیں تو رات ڈھلے سفر تمام ہو جاتا ہے۔ نائل اقتدار اس مختصر سی ریاست کو اہل پچوانا کی مثالی معاشرے کی صورت مثالی ریاست کیوں نہیں بنا سکتے؟ بنا تو سکتے ہیں لیکن بناتے نہیں، کیونکہ اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، اور محنت طلب کام اقتدار کے وقار کے منافی ہے۔ نام اور کام کی مماثلت اور نوعیت کے اعتبار سے خواجہ افتخار اور راجہ امتیاز دونوں خضر کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شرعی عذر مانے نہ ہو تو اول الذکر کو خواجہ خضر اور آخر الذکر کو بلا توقف راجہ خضر کہا جا سکتا ہے۔ فقط یہی ملاقات جنت کی راہ میں حائل نہیں تھی، بلکہ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب ہمارے راجہ خضر ایک علمی استحان میں راجہ اندر کی طرح کرسی صدارت پر براجمان ہیں۔ گویا کرسی صدارت ان کے تحقق میں ایسی پڑی ہوئی ہے جیسے اہل سیاست کرسی اقتدار کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ ادھر ہم بھی بمے اسلم لون خواہ مخواہ مہمان خصوصی کی نشستوں پر جبری بھرتی کر دیے گئے۔ یہ ملت کالج ہے جس کی انتظامیہ ملت کی خدمت اور محنت کے جذبے پر یقین محکم رکھتی ہے۔ بچوں اور اساتذہ نے اپنی فنی مہارت کا بھرپور جلوہ دکھایا، جنہیں ناظرین نے حتی المقدور تالیاں پیٹ کر سراہا۔ ہم نے بھی بے قصور سامعین کو اپنا طویل بھاشن سنایا اور تڑپایا۔ آخر میں صدر محفل نے صدارتی خطبہ ارشاد فرمایا۔ من جملہ خطبات کا ملا جلا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ ہم ان کی عملی کارکردگی اور وہ ہماری دلی ہمدردی سے مطمئن ہیں۔ مزید اطمینان اماباد برادران ملت کی جانب سے پیش کردہ پرتکلف ضیافت اور بے تکلف گفتگو سے حاصل کیا گیا، اور تازہ دم ہو کر جنت کی طرف لپک پڑے۔